آج 9 جمادی الثانی دوسرے پیر کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 9 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ آج ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے نصیب کو چمکتا ہوا خود دیکھے گا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک دن پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بزرگوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو دن رات محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، کہتے ہیں کہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ ان سب سے میری گزارش ہے کہ آج یہ 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھ لو۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے اور یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اب جو آنے والا اگلا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ جمادی الثانی کا دوسرے پیر کا دن ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی مالدار بنا دے گا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، جس کام کا ارادہ کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے۔ جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے، قرض اترنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ آج 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھ لے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 9 جمادی الثانی دوسرے پیر کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 جمادی الثانی دوسرے پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ پیر کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، غربت میں، کسی بھی حاجت کے لیے اللہ رب العزت کو اس کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے ہوئے دیکھیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار جائیں گے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو بھی بندہ ہے، جو بھی آپ کے راستوں کی رکاوٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیا تو اب فوری طور پر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔
انعامات لینے کا وقت ہے، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے، لوگ جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ آج سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات اتنی ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے، اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابوں کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے اس وظیفے کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکات آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے، آسانی بھی ایسی کہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ان سارے مسائل کا آخری حل یہ آیت کریمہ ہے۔ آج اپنی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے سارے مسائل کا حل مانگنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ ہی ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ اور یہ آیت پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، دل ہی دل میں آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج 9 جمادی الثانی دوسرے پیر کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے، آج اللہ پاک سے جی بھر کر مانگ لو۔ آج جو مانگو گے میرا اللہ دیتا چلا جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔
اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔